بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے ایک بار پھر جھکنے سے انکار کر دیا اور نیا حکم کو انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا، ہوا میں اڑا دیا۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ میاں محمد شہباز شریف اور نواز شریف کی جو حکومت ہے اس میں اور عمران نیازی جو خودداری کے راگ الاپ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جھکوں گا نہیں، میں بکوں گا نہیں، اور میں اگر قرضہ لین گیا تو میں خودکشی کر لاں گا، انہی گلاں ہاں جی میں خود مختار پالیسی لے کے آ رہا ہوں بھائی ہیں جی، اس طرح کی گفتگو جڑی انہوں نے کر رہے ہیں وہ ان کے دور میں جو فرق واضح طور پر ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سامنے آیا ہے۔ وہ دو تصاویر ہیں سر، وہ دو تصاویر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک تصویر جو ہے یہ آپ جو پہلی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے 2021 کی، اور 2021 میں یہ مراد سعید صاحب ہیں اس تصویر کے اندر جو ظاہر وفاقی وزیر تھے، اور انہوں نے جا کر یہ زکوٰۃ ریسیو کی تھی سر، زکوٰۃ جی سعودی عرب کی طرف سے زکوٰۃ ریسیو کی تھی۔ بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے زکوٰۃ فطرانہ جو ہے وہ عربی میں ظاہر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہم اس کی ایک تقریب کر رہے ہیں، اور وہ انہوں نے مراد سعید صاحب نے جو ہمارے وفاقی وزیر تھے انہوں نے جا کر وہ لی تھی۔ یہ وہی وفاقی وزیر ہے جناب جو عمران خان کے نمبر 1 وفاقی وزیر تھے، آپ وہ لسٹ بنی تھی نا، نمبر 1 تھے مراد سعید۔ ایسے مراد سعید تو کوئی نہیں کٹ سکتا، جنی مرضی کو محنت کر لے فواد چودھری جو مرضی کر لے، پر مراد سعید توڑتے عمران خان کے نزدیک کوئی اور نہیں نہ ہو سکتا، تو لہٰذا انہوں نے یہ ریسیو کی تھی۔ اچھا اب اس کے بعد یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ حکومت تھی جو کہتی تھی کہ جناب ہم جو ہے نا بڑے خوددار ہیں، ہم بھیک نہیں مانگتے، وہ کہتی تھی کہ جناب ہم جو ہے نا آزاد خود مختار خارجہ پالیسی لے کر آئے ہیں، اس لیے امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے۔ یہ اس حکومت کی ایک میں نے آپ کو یادگار ایک آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور اب یہ حکومت جس کو کہا جا رہا ہے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں آئی، جس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ یہاں کے جو ہیں اپنا میر جعفر انہوں نے مل کر ہماری حکومت جو ہے وہ ختم کی ہے، اور جن کو کہا عمران خان کل بھی جلسے میں کھڑے ہو گئے بڑے بڑے مطلب یار میں حیران ہوں ایسے خدا کی قسم، وہ بندہ اس اعتماد دے نال جھوٹ بولتا ہے کہ چنگا بھلا بندہ پڑھیا لکھا بندہ جڑا ہے عقل مند آدمی جو ہے جس کی مطلب ڈگریاں ہوندیاں نے، ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، کوئی اس نے MBA کیا ہوتا ہے، مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ چکر چاہیے ہے کمال اس کے پاس فن ہے، ویسے بہت بڑا اداکار ہے، فل ٹائم اداکار نہیں ہوتے، وہ ہے یہ شخصیت۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میر جعفروں نے یہاں پر میرے خلاف سازش کر دی، وہ نال ہے بھائی میر جعفر دا نام لو نا، اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر نام لیں۔ نواز شریف نے نام لیتا سی نا، انہیں لیتا سی نا، تو ہی لے کے تھا۔ اچھا چل یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے نا کہ جناب آپ کہہ سکتے کہ جو لندن بیٹھا تھا بھائی تو بھی چلا جاتا ہے، روکیا کسی نے؟ ابھی تو آپ کا نام ECL میں نہیں آیا نا، تو لندن جا کے نہ لے لا، کیڑی گل ہے؟ ویسے بھی وہاں پر آپ کی سسرالی ہیں، سابقہ یا موجودہ ہیں، ابھی اس پہ کنفیوژن اس لیے ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ مثلا عمران خان کی حکومت گئی تو ان کے جو سابق سالہ یا موجودہ سالہ، اب یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، وہ موجودہ میں اس لیے کہتا ہوں انورٹڈ کاماز میں لیں اس کو کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیف کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ زیک گولڈ سمتھ ان کا نام ہے، ایک ٹویٹ کی تھی کہ جناب میرے جو بردر ان لا ہیں ان کو جو ہے نا وہ نکال دیا گیا، ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، وہ بڑے جنٹل مین ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ انہوں نے ایک باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا تھا۔ اس کے اوپر جو ہے نا پھر ان کے وزیر اعظم کو یہ بیان دینا پڑا تھا کہ بھائی جان یہ ذاتی کام ہے، ساری حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے میں موجودہ اور سابقہ میں ذرا کنفیوز ہوں۔ باہر بچے ان کے وہاں پہ رہتے ہیں، اور تینوں بچے رہتے ہیں سر، ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں، وہ وہیں پر رہتے ہیں، سنا میں نے یہی ہے، ہو سکتا ہے بیٹی چونکہ امریکی شہری ہو سکتا ہے وہاں پہ چلی گئی ہو، تو یہ جو صاحب ہیں یہ وہاں پر جائیں، وہاں پہ ان کو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اتنی مضبوط لابی ہے یہودی لابی، انہوں کو آنکھ نہیں چک کے دیکھ سکتا، لہٰذا وہاں پر جا کریں۔ ویسے بھی وہاں پر ان کے بہت زیادہ فالوور، جتنے لوگ لاہور میں تھے کل اس سے زیادہ لوگ وہاں پر لندن میں ان کے موجود ہیں، ان کے فالوورز۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ویسے، یہ جو باہر بیٹھے نے پائے نا جڑے کو سن دے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کو اگر عمران خان سے اتنا پیار تھا، اتنا ہی محبت ہے، اتنا عشق ہے، جنون ہے، تو پھر آپ ان کے 3.5 سالہ دور کے اندر یہاں پر آ کر کیوں نہیں رہے؟ یہاں پر آ کے آپ ان کے خوبصورت جنتی دور کا آپ نے نظارہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں پر آ کر آپ کیوں نہیں رہے؟ اور اب جب اب وہ نہیں رہے تو ہوں بھی بیچارہ مدد لی پکار لے ہے، تو آ جاؤ اتھو چھاڑو سارا کچھ، آ کے پاکستان سنبھالو، اور یہ جو ہے اپنا عمران خان صاحب ان کی ہیلپ کریں۔ ان تو ویسے بھی عادت ہے دے جا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، وہ شروع سے مانگتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کل ایک تصویر دیکھی ہے کسی اس کے اوپر، مجھے مطلب شاید نوائے وقت میں چھپی ہوئی تھی کہ جناب یہ 1997 کی گورنمنٹ تھی، اور
شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ شوکت خانم کی تقریب جو ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ مطلب لیڈی ڈیانا بھی بیٹھی ہوئی تھی. یہ کچھ 96 97 کی شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، اتنا میں جانتا ہوں. تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ. تو مطلب ہے کہ پائن جنہ کو تھی مانگ کے بڑھایا، ابھی بھی شوکت خانم چلے جائیں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میاں محمد شریف نے کتنے کروڑ روپے دیے اس ہاسپٹل کو بنانے کے لیے، زمین پنجاب حکومت نے دی، تیرا اپنا کی لگا بہو میں سمجھا تو سی. جھوٹ ہی بولی جاندے کہ جناب اپنے والدین کی زمین میں سے یا جائیداد میں سے بیچ کر تو حصہ جو ہے وہ دے دیے. کل ایک اور جھوٹ بولا، دیکھیے انہوں نے ایک تسلیم کی یہ بات کہ ہاں میں گھڑی بیچی، یعنی مطلب میں گھڑی چور ہاں، میں نے گھڑی بیچی اور گھڑی بیچ کر تو میں نے وہ سڑک بنوائی. یار تو پرائم منسٹر صاحب بھائی، تو اتنے ایک تیرے ایک سائن دے نال سڑک بن جانی سی. اگر وہ عام آدمی کے استعمال کے لیے سڑک بن رہی تھی تو آپ آرڈر کرتے بھائی نے 15-10 دن ہی سڑک بن جانی سی. وہ کہڑا مسئلہ سی؟ اتنے پیسے جو آپ نے ادھر ادھر لائے نے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے ہزار ارب روپے کا آپ نے قرضہ جو ہے ملک پر چڑھایا ہے. تو جو کنے پیسے سڑک بننی سی، 10 کروڑ دی بن جانی سی، 5 کروڑ دی بن جانی سی، 20 کروڑ دی بن جانی سی. تو یہ لگوا دیتے. عام آدمی جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے گزرتا ہے تو بھائی نے پھر اپنے گھر دی سڑک اس طرح بنوا لینی سی. یہ مطلب دیکھیں فراڈ کرتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. یہ ایک عجیب جو ہے ٹرینڈ ہے انہوں نے متعارف کروایا ہے. تو وہ جو خوددار تھے نا، وہ پائے لے رہے سن زکوٰۃ، وہ لے رہے سن فطرانہ. وہ آپ اس بینر کے اوپر ایک دفعہ پھر پڑھ لیں بے شک کہ وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ تقریب جو ہے یہ زکوٰۃ دینے کے چکر میں ہو رہی ہے، اور وہاں پر مراد سے سب موجود ہے. اب ایک تقریب کل ہوئی ہے وہ جو ہے اپنا سعودی عرب کی طرف سے، اور اسلام آباد میں تقریب ہوتی ہے، وہاں پر کوئی وفاقی وزیر نہیں گیا. وہاں پر سفارت خانے کا ہمارے جو سفارت خانہ کہتا ہوں، ہمارے جو یہاں پر دفتر خارجہ اس کا کوئی نمائندہ گیا. وہاں پر عربیوں کا ایک جو ظاہر ہے ان کا سعودی عرب کا ایک کوئی نمائندہ ہے سفیر، وہ آیا، انہوں نے آگے ایک تقریب کیا اور اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے گفٹ کیا دے رہے ہیں؟ تحفہ دے رہے ہیں پائن. تو زکوٰۃ اور تحفے کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ فرق پڑتا ہے جب آپ کے پاس کوئی باعزت حکمران ہو تو پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طرح سے آپ کی جو ہے نا عزت کرتے ہیں. عزت کی بات ہے. اور دنیا میں جتنے بھی پیسے آپ کما لیں، جتنا رتبہ آپ کما لیں، جتنا بھی آپ دنیاوی چیزیں اکٹھی کر لیں، سارا کچھ کرتا تو انسان اس لیے ہے نا کہ جناب میری کوئی عزت ہوئے گی. آپ اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے پہنتے ہیں. مہنگے کپڑے پہنتے ہیں اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگ ویک کے کہیں گے یار بڑے زبردست کپڑے پائے. یعنی لوگ آپ کی تعریف کریں گے، تحسین کریں گے. تو پائے یہ چنگے کپڑے پا کے بھی لوگوں نے تمہیں مطلب انجن جی کرنا تھے، پھر کی فائدہ؟ مطلب آپس کی بات ہے، یہ سوچنا چاہیے. لیکن بہر عمران خان صاحب جو ہیں نہ وہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس الزام لگاتے ہیں. ہر ایک الزام جو خود کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں پر اس کا الزام لگاتے ہیں. رضی دادا صاحب کا یہ قول ہے کہ جناب جو یہ جرم لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اسی کا الزام جو ہے وہ دوسروں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پائن گل ہے. پائن تن ویسے کہڑے میر جعفر نے لیا سی؟ آپس کی بات ہے. کل میاں نواز شریف صاحب نے سوال کیا ہے یار تو کوئی ایٹمی دھماکہ کر رہے ہیں سا، مطلب آپ نے کیا معاشی دھماکہ کیا تھا؟ آپ نے تو پاکستان کا ویسے ہی معاشی دھماکہ کرتا پڑ کے، یعنی آپ نے تو مطلب 3 ڈبہ ہی گول کر دیا نا پکڑ کے. سی پیک آیا اور سی پیک کو آپ نے فریزر میں لگا دیا، امریکہ کے کہنے پہ لگا دیا. ندیم افضل چند صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ وہ چینی ایک کمپنی کے ہیڈ آئے تھے، سی او یہاں پر، اور میں نے عمران خان سے کہا کہ انہوں نے $1.5 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ مزید کرنا چاہتے ہیں تو ان سے ملاقات کر لیں. تو عمران خان نے کہا کہ نہیں ابھی امریکیوں نے کہا چینیوں نے نہیں ملنا. امریکہ بڑا ناراض ہوتا ہے. سی پیک آپ نے فریز کر دیا. جو آپ جا کے ملے تھے ٹرمپ سے اور اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ جناب میں ٹرمپ سے ملا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ پائن تسی کیا سی نا، وہ کسی ہور نے تو نہیں سی کیا آ کے. یہ بات کو مریم نواز شریف نے تنوع آ کے نہیں سی کیا دے. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں تو حیران ہوں. اور جو لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں انہوں نے عقل سے ماتم ہی کر سکتا انسان. بٹ اینی وے ان کی محبت ہے جی، ان کا عشق ہے، ان کا جنون ہے، ان کا مطلب عمران خان جو ہے، اور عشق اور جنون جو ہے وہ عقل اور دلیل سے بالا ہوتا ہے. تو یہ کوئی عقل اور دلیل سے بالا والی بات ہے. وہ میں نے کئی بار یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کو ایک دیوتا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیوتا کی طرح اس کی ہر بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ اس کو مانتے ہیں. بٹ اینی وے میں اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آتا ہوں کہ کل نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ سمجھنے کی ہے، اور کہ یار یہ ملک کے ساتھ اس نے جو کر دیا ہے اس کے بعد تو کسی کو سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے.
امریکہ نو کی لوڑ ہے پاکستان دی فکر کرن دی؟ چائنا کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب برطانیہ کو یا یورپی یونین کو، جن کو یہ للکارے مارتے تھے میلسی کے جلسے میں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کو کچھ کریں؟ دیکھیں جو ماڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس سے علاقے کے چودھری نہیں ڈر رہے ہوتے، اس لیے نہیں ڈر رہے ہوتے کہ انہوں پتہ ہوتا ہے حیثیت ہی کوئی نہیں بیچارے دی، یہ گھر دا پانی بند کر دیں گے، موقع بند کر دیں گے، پھاکے مر جائے گا، اللہ اللہ خیر صلاح بہت رولا پائے گا، تو حوالدار تم بلا کے چھتر پوا دیں گے، گل ختم ہو جائے گی۔ تو پاکستان جو ہے وہ غریب ہے اس وقت دنیا میں، اور اس سے کوئی نہیں ڈر رہا سر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں ہم سے ڈرے تھے لوگ جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، جب ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر تھی، جب ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ 5.8 پر تھا، تو لوگوں کو اس بات کی فکر پڑی تھی کہ سی پیک آ گیا پائے نے، ایک تقریباً پتہ نہیں 64 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے، تو یہ پاکستان سے خوشحالی آ جائے گی۔ تو پھر ایک سازش کی گئی تھی، سازش کر کے پھر پنامے میں سے ایک کامہ نکالا گیا تھا، اس میں ثاقب نثار صاحب بھی شامل تھے، اور پھر نکال کے تو نواز شریف کو گھر بھیجا گیا، اور پھر یہ لاڈلے کو لایا گیا۔ 2011 سے آن ورڈ جو ہے وہ لاڈلے تھے، اب باہر کو 2 مہینے کے تو لاڈلے نہیں رہے، تو چیکاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ تو پائن پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بہت لمبی پکچر ہے سر جو ابھی آپ نے دیکھنی ہے، لہٰذا چیکاں سنبھال کے رکھو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یوتھیا قوم سے بھی اور ان کے لیڈر سے بھی کہ یہ چیکاں سنبھال کے رکھو، بہت نکلی ہیں سر۔ کل نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اس کے بعد تو چیزوں کو سمجھ آنا چاہیے، لیکن جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ نواز شریف نے جھکنے سے انکار کر دیا، تو وہ میں اس حوالے سے یہ بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 روز پہلے آرمی چیف کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد مبینہ طور پر یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جناب یہ کہا گیا ہے اپنا جو ہیں شہباز شریف صاحب ان سے کہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان سے کہیں کہ وہ بیان شیان بھی نہ دیں اور ذرا تھوڑا سا دھیرے سے رہے، تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ جناب یہ رل کے تے کو کام کیتا گیا، اور جو عمران خان کہہ رہے وہ بات کہیں لوگوں کے ذہنوں میں اثر نہ کر جائے۔ اور دوسرا مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی کہا گیا تھا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ یعنی ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک تو رہنے نہ دیں، اگر وہ آ بھی جائیں تو چلے کوئی بات نہیں، پر پھر فوٹوਆਂ بنا کے ٹویٹر تے جاری نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ 2-3 مطالبے تھے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جڑے نا بھائی نہیں سنتے کسی دی، وہ مطلب اپنی طرز کا ایک آدمی ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب مفتاح اسماعیل صاحب گئے ہیں IMF سے ملاقات کرنے کے لیے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں پہلے لندن گئے ہیں، وہاں پر نواز شریف اور جو ہیں اپنا اسحاق ڈار صاحب ان سے انہوں نے بریفنگ لی ہے، اس کے بعد وہ مطلب امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا مذاکرات کرنے کے لیے، یہ انہوں نے کیا ہے۔ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بات یہ بھی ہوئی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھ کر لائیو پریس کانفرنس کر دیا ہے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ان کا حکم اڑا دیا، یا جو میں نے کہا کہ جھکنے سے انکار کر دیا، تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر جو کہا گیا تھا، جو ہدایات دی گئی تھیں، وہ جناب نواز شریف صاحب نے اس کو ماننے سے کر دیا انکار، اور کہا کہ نہیں بہو جی اب حکومت ہماری ہے، اب ہم آئے ہیں تو ہم نے یار ملک کو چلانا بھی تو ہے نا، اکانومی کے جو حالات ہیں اس کے بعد تو اگر ہم نہ سنبھالا، ہم نے کام نہ کیا تو پھر یہ کیا بنے گا آگے؟ تو حالات اللہ معاف کرے، ویسے آپس کی بات ہے، جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ تو بات بندہ کرنا نہیں ہاتھ لاندہ ہے کہ اس طرح کے حالات بھی عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں اور اس پر وہ فخر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک میرے ذہن میں بات تھی کہ میاں صاحب جھکنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں ایک چیز، آج جو بڑا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ یوتھیوں کے لیے ایک اور تکلیف دہ بات ہے، اور جو جمہوری لوگ ہیں، جو آئین کو ماننے والے ہیں لوگ ہیں، ان کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ میاں حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو حلف لینے کے لیے ان کا وزارت اعلیٰ کا لاہور ہائی کورٹ کے مطلب چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ طور پر ہدایت جاری کر دی ہے صدر پاکستان کو کہ جناب آپ نمائندہ مقرر کریں، تہاڈا گورنر جڑا بیٹھا ہے وہ آئین دے خلاف جا رہا ہے، وہ حلف نہیں لینا چاہ رہے، تو لہٰذا آپ کوئی نمائندہ آئینی مقرر کریں جو کہ ان سے حلف لے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ صدر پاکستان کو یہ ہدایت گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ کوئی جنا انٹرا کورٹ اپیل کر دے، مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سپریم کورٹ ٹر جائے، کوئی ایتھی جناب کہ جناب انٹرا کورٹ اپیل کرو تو وہ اس طرف چلا جائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں اس سارے کام میں ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تھے اپنا چودھری پرویز لائی اینڈ کمپنی اور تحریک انصاف والے، یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو انتخابی عمل تھا اس کو متنازع بنا رہے تھے،
جھوٹ بول بول کے، اور اس کو عدالت نے ایکچولی کر لیا تسلیم کہ وہ انتخابی عمل ٹھیک ہوا ہے، وہ 197 ووٹ جڑے پے نے وہ آئین دے مطابق پے نے۔ یہ اصل میں کامیابی یہ ہے حمزہ صاحب کی کہ وہاں پر ان کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پہ کامیابی کو تسلیم کر لیا گیا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اب وہ ظاہر ہے عدالت نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ اس پر مطلب ہدایت کی ہے کہ آپ نمائندہ مقرر کر دیں، تو اگر گورنر نہ ہو تو اسپیکر گورنر ہوتا ہے، اور اسپیکر جو ہے چودھری پریز لائی ہے۔ ہوں پریز نے بیچارہ کتنے جاوے تو منجی کتنے ڈاوے، وہ تو گھر جان جوگا بھی نہیں رہا سر، وہ تو حالات ہے ہو گئے پریز لائی دے کہ ایک تو اس کی وہ ویڈیو آ گئی، ہائے 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 مطلب میری باواں توڑتی ہیں، آپ آیوڈین لا کے وہ جو انہوں نے ڈرامے بازی کی عمران خان کے ساتھ رہے ہیں نا، تو اس لیے ڈرامے بازی کا انہیں بھی شوق پڑ گیا اداکاری کا، تو وہ ایک تو ویڈیو کی وجہ سے ان کی کافی تذلیل ہو گئی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہے ان کے بھتیجے جو مطلب چودھری سالک حسین صاحب ہیں، انہوں نے پائے باقاعدہ طور پہ آج حلف اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ صدر کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ وہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، آج انہوں نے حلف بھی لیا ہے، اور وہ جو ہے نا مطلب انہوں نے اٹھا بھی لیا ہے، اور پھر چودھری شجاعت حسین کا بیان آ گیا کہ جناب یہ حلف جو ہوا ہے یہ میری مشورے اور میرے فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے، اور مجھ سے چودھری سالک حسین نے کہا تھا، پوچھا تھا تو میں نے اسے اجازت دی تھی، اور اب مطلب چودھری پریز لے کتنے جاوے، مطلب وہ مطلب گھر وہ بھی وہ کام خراب ہو گیا، گھر چ بھی لڑائی پی گئی، پولیٹیکل ڈیوائڈ آ گئی، اور یہ جو ہے اپنا باہر دے جڑے مخالف ہے وہ تو پھر ہے ہی ہے نے۔ اب وہ چونکہ اسپیکر ہے تو حلف جو ہے وہ پھر انہیں لینا چاہیے آئینی طور پہ، لیکن اگر وہ بھی نہیں لیتے تو پھر چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ان کو مقرر کیا جا سکتا ہے کہ وہ جا کے حلف لیں، اور صدر صاحب جو ہیں یہ بات کر سکتے ہیں۔ بٹ اینی وے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، اس کے اوپر آئینی ماہرین زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کل ملا کے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والاں دی چیکاں جڑیاں نا وہ اسماناں نوں وج رہیاں وجدیاں رہنگیاں۔ جو ادھر ہے کام وہ یہ ہے کہ جناب نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ہیں وہ حلف چک رہے ہیں۔ ویسے بھی گرمی دا موسم آ گیا ہے، اے سی دے وچ بہنا اپنے پلیوں بہت مہنگا ہے، سرکاری اے سی چ بہن گے اور سرکاری گڈیاں چ پھرن گے، وہ ذرا مزے مزے کر رہے ہیں۔ بہرحال حمزہ صاحب جو حلف لیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ حمزہ صاحب میں اپنے والد اور تایا والی کتنی کوالٹیز موجود ہیں۔ فی الحال تو لگتا یہی ہے کہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ہم نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لیکن پائن جسے سرتے پائے گی پتہ تو اس لیے لگے گا کہ صلاحیتہ کنیاں نے گلاں تے میں بھی بڑی کر لینا، عمران خان نے بھی بڑی کیتیاں سن، جس لیے موقع لبھا تو ٹائٹائیں فش ہو گیا۔ بہرحال چونکہ ان کے تایا اور ان کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ حمزہ صاحب بھی ڈیلیور کریں گے، یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے یا میری انفارمیشن سے کوئی اختلاف ہو تو آپ لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔